ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے جو اوپر حملے ہو رہے ہیں وہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے جو اسلامی ممالک ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں وہ کون کون سے ایران کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ناظرین سے یہ کوسچن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کون کون سے جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اگر ایران کی بات کریں تو ایران کا جو بارڈر ایریا ہے وہ ایک طرف جو پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ترکمنستان کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے ساتھ لگتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو بارڈر ایریا اس کا عراق کے ساتھ لگتا ہے یا پھر شام کے ساتھ لگتا ہے، وہ سارا کا سارا جو بارڈر ایریا ہے وہ بہت ہی پہاڑی سلسلے ہیں، بہت بڑے پہاڑی سلسلے ہیں۔ اور پھر جو جس طرف اگر آپ کہیں کہ کویت آتا ہے یا پھر سعودی عرب آتا ہے، یمن میں آتا ہے، تو یہ سارا کا سارا سی سائیڈ ایریا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو دوسری طرف بھی اسی طرح شام آتا ہے اور ترکی آتا ہے، یعنی یہ سارے کنٹریز جو ہیں ان کے درمیان میں ایران جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ تو ایران کی جو ایک اپنی جو ایک جغرافیائی جو اس کی صورتحال ہے، اس کے پیش نظر بھی ایران بہت ہی ایک مشکل ترین ایریا ہے۔ جس طرح افغانستان ایک مشکل ترین ایریا ہے اور افغانستان کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا، اسی طرح ایران کو کوئی فتح نہیں کر سکا۔ اس کی جو یہ جو جیوگرافیکل جو اس کی ایک باؤنڈریز ہیں، جس طرح کہ ایران کے دو سائڈ کے اوپر تو بہت بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، اور تیسرے دو طرف تین جو ہے وہ اس کے ساتھ سمندر لگتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس کی ایک ایسی جو وہ جیوگرافی ہے کہ جس کے بیچ کے اندر جو ہے وہ ایران ہے، اور لہذا اس پہ بہت سارے ممالک نے، ایک بہت بڑی تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے، بہت سارے ممالک نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی کہ اس کو ہم فتح کر سکے، لیکن نہیں، آج تک کوئی بھی ملک اس کو فتح نہیں کر سکا۔ اب ایران کو یہاں پہ مسئلہ کیا درپیش ہے، یہ جو کنفلکٹ ہو رہا ہے، حالانکہ اسرائیل کے ساتھ اس کی جو بارڈر ہے وہ ملتی نہیں ہے، اور ایران کی جو بیچ میں جو ملک آتے ہیں وہ جارڈن آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شام آتا ہے۔ اب شام آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ کس طرح شام کو جو ہے وہ وہاں پہ ایک کنفلکٹ کو ریز کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر وہاں سے شام کو جو ہے وہ سنیوں کو دے دیا گیا۔ اور اب ایران کو یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ کہیں وہی جو شام کا جو بارڈر ہے اور وہ شام کا جو علاقہ ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کر کے تو ایران کے اوپر چڑھائی نہ کی جائے، زمینی راستوں کی اگر بات کی جائے۔ باقی ساری ٹیکنالوجی کی بات ہے، اور ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ملک اگر ایران کا ساتھ کھل آ کے دے گا تو سب سے پہلے وہ روس ہے، رشیا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا وہ سپورٹ کر سکتا ہے، کرے گا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی ملک نے اس کا ساتھ دیا مسلم ممالک میں سے تو وہ صرف ترکی جو ہے اس کا ساتھ دے سکتا ہے۔ باقی اگر ہم بات کریں کہ سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، یا یو اے ای ہو گیا، یا پھر اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ پاکستان ہو گیا، یہ ممالک ایران کا مجھے ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عجمی ملک ہے۔ سب سے پہلا جو ہے کہ وہ ان کو فوقیت نہیں دیتے ہیں، ان کو وہاں پہ ان کی اجارہ داری نہیں تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ مسلکی جو ان کے درمیان ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک قائد اعظم کا قول مشہور ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں کسی نے کہا کہ ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے چونکہ یہ شیعہ ہے، سنی نہیں ہے، تو اس نے کہا تھا کہ گاندھی کو ووٹ کریں، وہ سنی ہے پھر۔ تو یہاں پہ بھی یہ چیز جو ہے نا صورتحال بظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، خاص طور پہ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ تھا وہ سعودی عرب کا، قطر کا، یو اے ای کا دورہ تھا، اور بہت بڑا دورہ تھا، اور اس کے اندر بہت سارے اگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیے گئے ہیں۔ ان کے پیچھے کی بھی یہ وجوہات ہیں، اور ان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو اجارہ داری کی بات ہے، اب اجارہ داری کی اگر بات کریں تو سعودی عرب کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ عرب ممالک کے اندر یا اس ریجن کے اندر اسرائیل یہ جو ایران ہے وہ اتنی بڑی طاقت یا اتنی بڑی فورس بن جائے کہ اس کو زیر اثر جو ہے نا وہ ان کو رہنا پڑے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ایران ہے اس کو یہ عرب ممالک جو ہے نا تو سپورٹ کرتے ہیں، نا تسلیم کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جو ایران ہے اس کی سپورٹ کرے گا۔ تو کہنے کی حد تک تو ہمارے لوگ جذباتی ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں
بیان کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے تو امریکہ کے نیچے سے نہیں نکل سکتا. دوسرے نمبر کے اوپر وہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر، یہ 3 ایسے ممالک ہیں جس سے انہوں نے اتنا قرضہ اٹھایا ہوا ہے، اور جس سے کہ تیل پانی خرچہ پانی کے اوپر چل رہا ہے پاکستان. تو پاکستان ان ممالک کو چھوڑ کے ایران کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا. ایران کے چونکہ اپنے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنی جو اکانومی ہے اس کو مر کے سہارا دے رہے ہیں، چونکہ تمام ممالک نے اس کے ساتھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. تمام یورپین ممالک اس سے کٹ آف ہوئے ہیں، ویسٹرن کنٹریز کٹ آف ہوئے ہیں. ایون کہ ہماری جو ایک جو آپ کو پتہ ہے کہ گیس پائپ لائن ہے جو کہ ایران اور پاکستان کے درمیان کافی عرصے سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، ایران نے جو اپنی جو پائپ لائن ہے وہ اپنے بارڈر تک پہنچا دی ہے، لیکن پاکستان کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس پائپ لائن کو اپنے کنٹری کے اندر بچھا کے اس کو کنیکٹ کر سکے اور لوگوں کو سہولت دے سکے، فائدہ دے سکے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ساری کہانیاں ہیں. مسلم ممالک کے کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دے سکے. جو وہاں پہ شیعہ اسٹیٹ ہیں وہ آلریڈی ایران کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ان کا وجود بھی ایران کے ساتھ ہی ہے، اور ان کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا بھی ہے یا کوئی وہاں پہ لشکر کشی کرتا بھی ہے تو جو ساتھ دی ہے وہ ایران نے ہی دی ہے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک کر کے وہاں کے تمام جو ممالک تھے ان کے اوپر جو ہے وہ جو جنگ مسلط کی گئی، ان کو تباہ حال کیا گیا. اور جو وہاں پہ جو ایک دو اسٹیٹ تھی جو سنی اسٹیٹ جن کو سمجھا جاتا تھا، وہ صرف اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ چونکہ جو سعودی عرب ہے وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جو ممالک ہیں یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکے. خاص طور پہ جو عراق تھا، عراق چونکہ سب کو آنکھیں دکھا رہا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے مل کے عراق کو بھی جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اس کو بھی طے کیا. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ کون کون جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو مجھے بظاہر ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں یہ جو اس کے اڑوس پڑوس میں، اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں ایران نے باقاعدہ طور پر جو جارڈن ہے اور جو باقی ممالک ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ایک وارننگ بھی جاری کی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی جو ایئر جو سپیس ہے وہ اگر کسی دوسرے ملک کو دی تو اس کے خلاف بھی میں جنگ کروں گا. یہ اسی وجہ سے دھمکی ہے تاکہ یہ کہیں پہ وہ والا رول پلے نہ کر لیں. باقی جس طرح کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا افغانستان کے معاملے میں، اور کہا تھا جی کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ تورا بورا نہیں بنا سکتے ہیں، پاکستان کو پتھر کے دور میں نہیں لے جا سکتے ہیں، تو یہ صورتحال وہاں پہ بھی پیش ابھی آنے والی ہے. اور کوئی بھی مجھے یہ جو عرب کنٹریز ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ وہاں پہ کھڑے ہو پائیں گے یا سٹینڈ کریں گے، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کا نعرہ لگائیں گے. مجھے نہیں لگتا ہے جس طرح پاکستان نے لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، اسی طرح وہ بھی یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے ہم ہیں، اس کے بعد دوسرا ملک ہے. تو ہم اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے، ایران کا جو مرضی ہوتا ہے. تو اس معاملے میں یہ میری ایک ذاتی اوپینین تھی، ایک میرا تجزیہ تھا. آپ دوست کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنا کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، پھر کسی ولاگ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. وسلام. راجہ ندیم ولاگ، یونائٹڈ کنگڈم.